بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادالو صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادت تھی۔ چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سیرت سے واقف ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں وقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور شستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ان کا طرز تقدم ہر طرح کے تسنہ سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ دوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے۔ بسا اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز جماعت کے دوران کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ مامور خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقتحط محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اوصاف حمید ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطے رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی
طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے، ایک درہم میں بیچوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم لے لو۔ ہرگز نہیں، تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بلا آخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ کر سنا دیا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کریں، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی میت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا۔ جو ہی میں نے ان کے قریب گیا، ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کو دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کی معیت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک کدڑیے سے بھیڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جا کر خوش لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہیں اوصاف اور یہ ہیں عادت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازوؤں میں لے کر جکڑ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمن کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کر لی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا لیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پر اتفاقہ کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔
बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजुद भी कभी कदा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का वक्त मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सुबह नींद से उठने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाते थे। याद रहे कि जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक रग है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है कि जहाँ से हमारे तमाम तर एसाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई नहीं हुई, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिनमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना फालिज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंसी तहकीक है और उस एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। उसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से बहाल होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका ये भी थी कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए यानी कि 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या उस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो जिस्म के निज़ाम के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात और आदात में पीर जुमेरात का रोज़ा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोज़ों को रखने की तरगीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोज़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान एक अंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 अंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आजकल जदीद मेडिकल की ज़बान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट इकट्ठे हो जाते हैं जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का बुनियादी सबब यही एक्स्ट्रा फैट ही बनते हैं। जब आपको भूख होती है तो जिस्म में खाना हजम करने का खुद का निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुक़मे खाने थे मगर
70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिस्म को ज़रूरत थी। जिस्म वो ज़रूरत उन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुद का निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया, फिर 2 रोज़े के मामूलात और जुमेरात का फिर रोज़ा, जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामलात का हिस्सा बन जाती हैं तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में दोबारा दोहराने जाने के बाद इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। नाज़रीन, आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को साबित करे, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तीबा सुन्नतें हमारे लिए मशाल राह हैं और उन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नत पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।